اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہم نے کل بات کی تھی سکینہ، غنچہ، فاطمہ، روشنی، آغا جی آغا بات درس 14ویں درس کی جب ہم نے شروع کی تو کس چیز کی بات شروع کی تھی؟ مفعول فی اور مفعول معہو کی بات کی تھی۔ بات کیونکہ چل رہی تھی منصوبات کی، بتایا تھا منصوبات کتنے ہیں، منصوبات 14 کی بتائے تھے کہ اسم کب کب منصوب ہوگا۔ 14 مقام ایسے ہیں کہ جہاں اسم واقع ہے، 14 میں سے اگر یہ واقع ہوگا تو اسم منصوب ہوگا۔ ان میں سے 5 مقام مفعول تھے، 5 مفعول جو ہوتے ہیں وہ منصوب ہوتے ہیں، جن میں سے پہلا مفعول بہی بتایا انہوں نے، دوسرا مفعول مطلق، تیسرا مفعول لہو، چوتھا مفعول فی اور پانچواں مفعول معہو کے بارے میں بتایا۔ جیسے ضرب تو یہی تھی مثال، ایک دیکھ لیتے ہیں، یا ضرب تو زیدن نہیں ضرب تو میں نے مارا، یا چلیے میں نے فائل الگ کرے دیتا ہوں، ضرب تو میں ورنہ فعل اور فاعل ضمیر ہے تو فاعل ضربا زید امرا۔ چلیے اب سعید لکھ لیجیے، ضربا سعید زیدن ضربن تأدیباً ضربا زیدن ضربا سعید زیدن ضرباً تأدیباً صباحاً یا مساءً صباحاً امام الاستاذ دیکھیے کیا ترجمہ ہوا اس کا؟ سعید نے زید کو مارا، مارنے کی طرح سے مارا، باقاعدہ مارا۔ کس لیے مارا؟ ادب سکھانے کے لیے مارا، صبح کے وقت مارا ہے، استاد کے سامنے مارا، تو کم سے کم 4 مفعول تو اس میں ہے ہی۔ پہلا مفعول بہی، کیا تعریف ہے مفعول بہی کی؟ ایک ایسا اسم ہے، اس میں منصوب بھی ہے، دیکھیے علامت نصب فتحہ ہے، ظاہر ہے، اس میں منصوب ہے جس پر فاعل کا فعل، سعید فاعل ہے، فاعل کا فعل کیا ہے؟ ضرب، مارنا، بھئی مارنا اس کا کام ہی، اس نے کیا کیا؟ اس نے مارا، کس کو مارا؟ فاعل کا فعل یعنی مارنا اس پہ واقع ہوا۔ تو مفعول بہی ایک ایسا اسم منصوب ہے کہ جس کو پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے۔ ضربن کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے۔ کیوں مفعول مطلق؟ ایک ایسا مصدر ہے، دیکھیں ضرب مصدر ہے نہیں ثلاثی مجرد کا، الضرب ضرب مصدر ہے کہ ایسا مصدر ہے، منصوب ہے کہ جو ایک فعل کے بعد آتا ہے جو اسی کے حروف سے ہوتا ہے۔ دیکھیں ضربت ضربہ کے بعد آیا ہے، اس میں بھی زوادر بے، اس میں بھی زوادر بے، اسی کے حروف سے ہے، اور یا تو وہ اس کی تاکید کے لیے آتا ہے، یہاں پہ تاکید کے لیے ہے، یہاں پر تاکید کے لیے، ورنہ مفعول مطلق نوعی بھی ہوتا ہے، نوعیت بیان کرنے کے لیے ضربن شدیدن ہے، شدید وہ ماری میں نے، یا عدد بیان کے لیے ضربتین، میں نے 2 بار مارا اسے، یہ مفعول مطلق ہو گیا۔ تادیباً کس لیے مارا؟ سعید نے زید کو کس لیے مارا؟ ادب سکھانے کے لیے۔ وجہ کیا تھی؟ ادب سکھانا۔ تو مفعول مطلق یہ ہے مفعول لہو۔ مفعول لہو ایک ایسا مصدر ہے، دیکھیے پہلے تو مصدر ہے، تادیب مصدر ہے نہیں، ادب یؤدب تادیب باب تفعیل کا مصدر ہے کہ نہیں؟ مفعول تادیب ایک ایسا مصدر ہے جو منصوب ہوتا ہے اور وہ اپنے فعل کی علت اور وجہ بیان کرتا ہے کہ فعل کیوں انجام پایا، یہ بتاتا ہے کہ فعل کیوں انجام پایا، یہ مارنا پٹائی کیوں انجام پائی، اس کی وجہ کیا تھی؟
ادب سکھانا، اسے مفعول اللہ. مفعول اللہ کی آپ کو معلوم ہے شرطیں گنائی تھی، 2 شرطیں. پہلا تو مصدر ہو، دیکھیے مصدر ہے. دوسرا اس پہ الف لام نہ ہو، الف لام بھی نہیں ہے. اگر ایک بھی شرط کم ہو جاتی تو کیا ہوتا، اس پہ لام آتا اور پھر زیر آ جاتا. یہ ہو جاتا للتعدیب، للتعدیب ہو جاتا ہے. پھر لام لانا واجب تھا، یہ جر آ جاتا، لیکن محل منصوب ہی رہتا. بہرحال مفعول لہو کی یہ شرطوں کے ساتھ. صباحان کب مارا، صبح کے وقت. اسے کہتے ہیں مفعول فی زمان. کس وقت، دیکھیے تو اس میں مفعول فی کو ظرف بھی کہتے ہیں. کیا تعریف ہے، ایک ایسا اسم نہیں ہے، منصوب ہے، منصوب ہے نہیں، علامت نصب فتحہ دکھائی دے رہا ہے. ایک ایسا اسم منصوب ہے کہ جو فعل کے واقع ہونے کے وقت یا جگہ کو بتائے. تو یہ وقت کو بتا رہا ہے. فعل کے واقع ہونے کا وقت کیا تھا، پٹائی کا وقت کیا تھا، صبح کے وقت. تو اسے کہتے ہیں مفعول فی زمان، یا کہہ لیجیے اسے ظرف زمان. اور عوام یعنی سامنے، استاد کے سامنے فعل کے واقع ہونے کی جگہ کیا تھی، استاد کے سامنے. تو یہ کیا ہے، ظرف مکان، مکان، ظرف مکان. تو یہ دونوں مفعول فی ہیں، صباحن اور امام. لیکن دونوں میں فرق کیا ہے، صباحن ظرف زمان ہے، فعل کے انجام پانے کے زمانے پہ، وقت پہ دلالت کر رہا ہے. اور امام ظرف مکان ہے، یعنی فعل کے واقع ہونے کی، پٹائی کے واقع ہونے کے جگہ کو بتا رہا ہے. تو کتنے مفعول ہو گئے، 1 2 3 4 مفعول یہاں پہ آ گئے. کون سا رہ گیا، مفعول معہ رہ گیا. ٹھیک ہے، ظرف زمان اور مکان اس کی 2 قسمیں ہو گئی، یہ جو بتا دیا ہم نے. ٹھیک ہے جی. اب آئیے، تو 4 مفعول اس میں آ گئے. 5واں مفعول کیا تھا، مفعول معہ. سافرت و زیدن. کیا تعریف ہے مفعول معہ کی، معہ یعنی اس کے ساتھ، معہ یعنی اس کے ساتھ، یعنی زید کے ساتھ فعل انجام پایا، اس کے ساتھ فعل انجام پائے. یعنی ایک ایسا اسم ہے، دیکھیے اسم ہے زید، ایک ایسا اسم ہے منصوب ہے کہ جو ایک واو کے بعد آتا ہے، جو واو معیت کے معنی میں ہوتی ہے، مع کے معنی میں ہوتی ہے، ساتھ کے معنی میں ہوتی ہے. اور یہ بتاتا ہے کہ فعل جو ہے وہ اس کے ساتھ انجام پایا. سافر تو میں نے سفر کیا، وہ زیدن زید کے ساتھ، میں نے زید کے ساتھ سفر کیا. اس واو میں مع کے معنی ہوتے ہیں، ساتھ کے معنی ہوتے ہیں. اسے کہتے ہیں مفعول معہ. ٹھیک ہے، یہی بتایا تھا. جی 5 مفعول ہو گئے کہ نہیں، جی. یہ ہم نے باقاعدہ پڑھا تھا. اب اس کی عبارت پہ آ جائیے، اس کی عبارت پہ آئیے. نگاہ کنی، درس 4 منصوبات کی گفتگو چل رہی ہے. اس کے آگے 3 کیوں لکھا ہوا ہے، کیونکہ تیسرے درس میں منصوبات کا یہ تیسرا درس ہے. اس میں سے 3 مفعول ہم پڑھ چکے ہیں. چوتھا مفعول مفعول فی، 5واں مفعول معہ. دیکھیے اکثر مفعول کے جو ہے نا، اس کے نام سے اس کے تعریف سمجھ میں آ جا رہی ہے. اگر آپ غور کریں، مفعول بہی اس کے اوپر فعل واقع ہو، مفعول بہی اس کے اوپر فعل واقع ہو. مفعول مطلق مطلقاً مفعول ہے، یعنی کبھی تاکید کے لیے آتا ہے، کبھی عدد کے لیے. اور مفعول لہو اس کے لیے فعل انجام پایا ہے، اس کی وجہ سے فعل انجام پایا ہے. مفعول فی ہے، اس میں فعل انجام پایا ہے، اس میں فعل انجام پایا ہے. اور اس میں جو ہے وقت میں یا زمانے میں، یا اس میں وقت میں یا جگہ میں. مفعول معہ اس کے ساتھ فعل انجام پایا ہے. بتائیے نام سے تعریف پتہ لگ رہی ہے کہ نہیں، روشنی، سکینہ، علی اصغر، غلام علی، نام سے ہی اس کی تعریف پتہ لگ رہی نہیں. مفعول بہی اس کے اوپر فعل انجام پایا، مفعول لہو اس کی وجہ سے، لہو اس کی وجہ سے فعل انجام پایا. مفعول معہ اس کے ساتھ فعل انجام پایا. مفعول فی ہے اس میں انجام پایا فعل. دیکھیے تعریف لفظ سے معلوم ہے. مفعول فی ایک ایسا اسم منصوبی کے، ایک ایسا اسم منصوب ہے کہ
زمان یا مکان وقوع فعل، فعل کے واقع ہونے کی جگہ یا زمانے پر بیان کرتا ہے، جگہ یا زمانے کو بیان کرتا ہے. جیسے حضرت صباحن، میں حاضر ہوا. کس وقت حاضر ہوا؟ حاضر ہونے کا وقت تھا صباحن، صبح کے وقت حاضر ہوا. امام المعلم، معلم کے سامنے حاضر ہوا. کیا جگہ حاضر ہونے کی جگہ کیا تھی؟ استاد کا سامنے. دیکھ لیں صباحن جو ہے مفعول فی زمانی ہے اور یہ مفعول فی مکان. اب بتایا تھا مفعول فی کی کچھ قسمیں ہیں، بتایا تھا مفعول فی اسی تعریف سے ہی پتہ لگ گیا آپ کو، دو قسمیں ہیں، زمان اور یا تو فعل زمانے میں انجام پایا ہوگا یا جگہ میں. ظرف زمان ایک ایسا ظرف ہے جو دلالت بر زمان دارت، جو زمانے پہ دلالت رکھتا ہے. جیسے یوم وقت کو بتا رہا ہے نہ کہ جگہ کو. دن، شہر، مہینہ کوئی جگہ تھوڑا ہی ہے، وقت ہے. جو وقت کو بتاتا ہے اسے کہتے ہیں ظرف زمان، اور جو جگہ کو بتاتا ہے اسے کہتے ہیں ظرف مکان. ظرفی اس کے ایک ایسا ظرف ہے کہ دلالت بر مکان دارت، جگہ پر دلالت کرتا ہے. جیسے دار یعنی گھر، تحت یعنی نیچے، فوق یعنی اوپر، امام یعنی آگے، یسار یعنی پیچھے، یعنی دائیں بائیں، یمان یسار. تو یہ سب جگہ کو ہی تو بتا رہے ہیں، وقت تھوڑا یہ آگے پیچھے، اوپر نیچے، گھر جگہ ہے. پھر انہوں نے کہا تھا ظرف یا متصرف ہوتا ہے یا غیر متصرف. ظرف متصرف ظرفی اس کے بتایا تھا. ظرف متصرف جو ظرف بھی واقع ہوتا ہے اور غیر ظرف بھی یعنی مبتدا بھی واقع ہوتا ہے، کہیں پہ خبر کہیں مفعول. ظرفی اس کے ظرف متصرف وہ ظرف ہے کہ ہم بے صورت ظرف کہ وہ ظرف کی صورت میں بھی یعنی مفعول فی کی صورت میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کے علاوہ غیر ظرف جیسے فاعل ہے، مبتدا وغیرہ وغیرہ استعمال میں اور استعمال ہوتا ہے. یعنی اس کا کام صرف یہی نہیں ہے اور بھی کام ہے اس کے. جیسے شہر ہے، صمت شہر رمضان، میں نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے. کب رکھے؟ رمضان میں. تو یہ وقت بتا رہا ہے. یہاں پہ مفعول فی ہے شہر، لیکن میں کہوں شہر رمضان مبارکن تو یہاں مبتدا واقع ہو گیا شہر رمضان. ھذا شہر فلاں، ھذا شہر فلاں، ھذا مبتدا ہو جائے گا، شہر خبر ہو جائے گی، پھر وہاں خبر واقع ہو رہا ہے. جیسے یوم ہے، مسجد ہے، تو مسجد دیکھیے مسجد مبارکن، مسجد مبارک ہے، تو مسجد مبتدا ہو رہی نہیں ہو رہی ہے؟ ھذا مسجد، ھذا مبتدا، مسجد خبر، یہاں خبر واقع ہو رہی ہے. اشتریت المسجدہ، میں نے مسجد خریدی، تو یہاں پر مسجد کیا واقع ہو رہی ہے؟ مفعول بہ، اور وہ تو ہے ہی میں حضرت المسجدہ، مفعول فی تو ہوتا ہی ہے واقع. تو یہ مفعول فی بھی بن ہوتے ہیں، غیر مفعول فی بھی بن سکتے ہیں. اس لیے انہیں کہتے ہیں ظرف متصرف، یعنی ان میں صلاحیت ہے کہ کچھ اور بھی واقع ہو جائے. جیسے سمت الیوم میں در مثال الیوما، یوم جو ہے ظرف روزہ گرفتن را بیان میکناد، روزہ رکھنے کے جگہ اس کو ظرف کو بیان کر رہا ہے کہ کب روزہ رکھا؟ رمضان، اس دن. لذا الیوم مفعول فی ہے، منصوب بفتح ہے، منصوب علامت نصب فتح ہے. لیکن الیوم مبارکن میں آج مبارک دن ہے، سچ میں آج مبارک دن ہے، بھلے الیوم مبارکون. تو کلمہ یوم جو اس کے اندر ہے مبتدا ہے، مرفوع علامت رفع ضمہ ہے، لہذا الیوم یہاں پر ظرف متصرف ہے. تو ظرف متصرف جو مفعول فی بھی واقع ہوتا ہے، غیر مفعول فی بھی بن سکتا ہے وہ کہیں بھی. لیکن ظرف غیر متصرف ایک ایسا ظرف ہے جو فقط مفعول فی کے طور پہ استعمال ہوتا ہے اور کچھ نہیں. ہمیشہ اور ہمیشہ فعل کے وقوع فعل کے واقع ہونے کی جگہ یا زمانے پر دلالت کرتا ہے. جیسے بعد ہے، فوق ہے، اذ ہے. تو ظرف متصرف، ظرف غیر متصرف. پھر اس کے بعد کہا کہ ظرف یا معرب ہوتا ہے یا مبنی. ظرف کا یا تو اعراب بدلے گا یا ظرف کا اعراب نہیں بدلے گا. ظرف کا اعراب اگر بدل رہا ہے تو اسے کہیں گے ظرف معرب، ظرفی اس کے حرکت آخرش متغیر. جیسے یوم تھا، یا مثلا الیوم مبارکن میں یوم پہ ضمہ آ گیا، سمت الیوم میں فتح آ گیا، بدل رہا ہے نہیں آخر. اسے کہتے ہیں ظرفی اس کے حرکت آخرش جس کا آخر کی حرکت متغیر بدلتی رہتی ہے. لیکن ظرف مبنی ظرفی اس کا حرکت آخرش ثابت ہے جس کے آخر کی حرکت ثابت ہے. ابھی کہہ رہے ہیں برخی یعنی کچھ، برخی یعنی کچھ، ظروف مکانی مبنی، کچھ مبنی ظرف مکان عبارت انداز ہونا مبنی ہے، ظرف مکان ہے. ہا ہونا، ہونا اور ہا ہونا کے معنی کیا ہے؟ انجا، یہاں پر. ہونا کر سما کے معنی کیا ہے؟ وہاں پر. عندہ لدن کے معنی کیا ہے؟ نزدیک. عند زیدن، عند زیدن، لدن زیدن، زید کے پاس.
ऐना रहसो के माना है जाई के, जिस जगह। ये है ज़र्फ़ मबनी, ज़र्फ़, वो भी ज़र्फ़ में भी ज़र्फ़ मकान। अब कह रहे बरक़ी ज़ुरूफ़ ज़मानी मबनी, मबनी ज़ुरूफ़, ये तो ज़रूफ़ ज़माने मबनी थे, ये ज़ुरूफ़ ज़माने मबनी है। जैसे इज़ है और इज़ा है, हिंगामी के। याद करो इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ून, याद करो ए रसूल जब मुनाफिक आए। या इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, याद करो ए रसूल जिस वक्त मदद खुदा आई। तो है नहीं इज़, जिस वक्त। बोलिए गुंचा, सकीना, बने आगे। मतार अयाना, मतार अयाना जिस वक्त, जिस व जमाने में, जिस जमाने में। मतार अयाना के माना क्या है? जिस जमाने में। देखिए ज़र्फ़ मकान जमान है कि नहीं, और ये मबनी है। अल-आन, अल-आन अदरुस, अल-आन, अल-आन अदरुस, अल-आना इनकसर ज़हरी, तो ये अल-आना मबनी है, अभी। अब मेरी कमर टूट गई, अल-आन इनकसर ज़हरी। अम से दीरूज गुजरा हुआ, कल को क्या कहते हैं? अम से, देखिए सीन पे ज़ेर है, मबनी है, लेकिन ये जमाने पे दलालत कर रहा है नहीं, कल का दिन। ये मफूले फी था, मफूले फी था। मफूले माहू, मफऊलुन माहू, मफऊलुन जिसके ऊपर फेल वाक़े हुआ हो, माहू उसके साथ। मफऊलुन माहू इसमें मंसूबीस्त के एक ऐसा इसमें मंसूब है कि जी वाव के बाद बेमाने वाव जो के मा के माना में हो, उसके बाद यानी वाव माइयत के बाद आता है। करार में गिरा वाक़े होता है। जैसे साफर तो व सईदन, मैंने सईद के साथ सफर किया। तो देखिए वाव साथ के माना कहां से आया? मैंने सईद के साथ सफर किया, वाव से। और ये सईदन मफूले मा हुआ कि इसके साथ ये सफर वाक़े हुआ, फेल वाक़े हुआ। अब ये कह रहे हैं हस्बे आमिल मफूल मा के आमिल का हस्ब करना। ये कह रहे हैं गाही आमिल मफूल मा हस्ब में गर्दत, कभी कभी मफूल माहू का आमिल हस्ब हो जाता है। कब? दर सूरती के मफूल मा वाक़े शवाद, उस वक्त जब मफूल माहू वाक़े हो, किसके बाद? पसस मा इस्तिफामिया, जिस वक्त मफूल मा इस्तिफामिया के बाद वाक़े हो, तो मफूल मा का आमिल जिसने इसे नस्ब दिया है वो हस्ब हो जाता है। जैसे मा अंत वल खिताबता, देखिए वल खिताबता इसमें मंसूब है, वाव माइयत के बाद है, फेल इसके साथ, लेकिन इसका आमिल हस्ब है। तूरा बे सुखर्रा नीचे आमिल क्या है आगा? आमिल मतलब वो हो सकता है माजा फ़अलता वल खिताबा, या हो सकता है इस तरीके से तेरा खिताबत से क्या काम, या कैफा इस्तिफामिया है, कैफा इस्तिफामिया है। इसके बाद अगर मफूल मा आ जाए कैफा अंत वन नहवा, यानी कैफा तस्ना अंत वन नहवा, तू नहव के साथ कैसे हो। इन दो मिसालों में खिताबत और नहव जो है मफूल मा है, मंसूब है, और दोनों का आमिल हस्फ है। पुरसिश और तमरीन देखिए, इसमें मंसूब के ज़मान या मकान वक़ूए फ़ेल ना बयान में कुनच्चे नामदारत, वो इसमें मंसूब के जो फ़ेल के वाक़े होने की जगह या वक्त पे दलालत करता है, उसका क्या नाम है? मफूल फी। मफूल फी इसमें मंसूब के जो फ़ेल के वाक़े होने की जगह या उसको बयान करता है, वक्त को, जगह या वक्त को बयान करता है, उसे मफूल फी कहते हैं। ज़र्फ़ मुतसर्रिफ़ और गैर मुतसर्रिफ़ चे फ़र्क़ बाहम दारान, ज़र्फ़ मुतसर्रिफ़ और गैर मुतसर्रिफ़ क्या फ़र्क है आपस में? मिसाल दीजिए, क्या फ़र्क है दोनों में? कि ये फ़र्क है कि ज़र्फ़ मुतसर्रिफ़ मफ़ूल फ़ी भी आ सकता है, और इसके अलावा कुछ और भी बन सकता है, मुब्तदा है, ख़बर है, वो भी बन सकता है। लेकिन ज़र्फ़ गैर मुतसर्रिफ़ सिर्फ मफ़ूल फ़ी की सूरत में इस्तेमाल होता है, बस फ़ेल के अंजाम पाने की जगह या वक्त पे दलालत करेगा, जगह या वक्त पे ही दलालत करेगा। जी से। वाव माइयत क्या है? वाव माइयत एक वाव है जिसमें मा के माना होते हैं, वह इसमें बाद अजान, उसके बाद वाले इसम को क्या नाम रख दिया जाता है? वाव माइयत के बाद वाले नाम वाले इसम को क्या नाम देते हैं? मफूले माहू। चेहंगाम, किस वक्त आमिल मफूले मा हस्मी शवत, किस वक्त मफूले मा का आमिल हस्ब हो जाता है? जब मफूले मा वाक़े हो मा इस्तिफामिया या कैफ़े इस्तिफामिया के बाद। ज़र्फ़ है ज़ैलरा तर्जुमे गुरी, नीचे कुछ ज़र्फ़ दे रखे हैं, ज़र्फ़ ज़मान है, कुछ मकान है, उनको तर्जुमा कीजिए और मुअय्यन कीजिए कि वो मकानी है, ज़र्फ़ मकान है या ज़मान, मोरब है या
मबनी मुतसर्रिफ है या गैर मुतसर्रिफ। कितना काम करने हैं, पहले तो तर्जुमा, दूसरा बताना ज़र्फ मकान है या ज़मान, तीसरा तर्जुमा, मुअर्रब है या ज़मानी या मबनी, मकान, मुतसर्रिफ है या मुतसर्रिफ, गैर मुतसर्रिफ। मबनी मुतसर्रिफ। देखिए होना, तर्जुमा कीजिए, यहाँ तर्जुमा हो गया, यहाँ मकानी है ज़मानी, यहाँ मकानी, ज़र्फ ज़र्फ मकान है यहाँ, मुअर्रब है या मबनी, मबनी, मुतसर्रिफ है या गैर मुतसर्रिफ, मुतसर्रिफ, मुतसर्रिफ गैर है, मुतसर्रिफ। क्योंकि नहीं मुतसर्रिफ है। हाँ होना किताबुन, यहाँ किताब है तो होना मुब्तदा वाक़िअ हुआ नहीं, ये खबर। जी भले इज़ा, जी जी जी। इज़ा जो है वो तर्जुमा की जब, जब इस जब मकानी है ज़मानी, ज़मानी, मुअर्रब है या मबनी, मबनी, मुतसर्रिफ है या गैर मुतसर्रिफ, ज़मानी, मबनी। गैर मुतसर्रिफ है। ठीक है, बाकी इंशाअल्लाह ठीक है, मौलवी साहब जो है बच्चों को नजर के लिए बुला रहे हैं, वरना इन पे टाइम नहीं मिलेगा, बहुत वो है कि बस ये जो गैप है इसी में खिला दिया जाए, ज्यादा टाइम ना दिया जाए इन्हें, वरना हंडिये बजवा देंगे। ठीक है, वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। तमरीन हल करके आइएगा। खुदा हाफिज।